جس نے ایک ماڈل جماعت بننی تھی، جس نے جمہوریت میں نئے اصول سامنے لاتے تھے جو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی کے اصول ہیں کہ قیادت ورکروں کی منہور منت ہوتی ہے، کہ پالیسیز پارٹی کی وہ قیادت بناتی ہے کہ جو منتخب ہوتی ہے۔ آج ہم پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو کیا آپ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں جو آپ یہ بیان دے رہے ہیں؟ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں 2014 سے میں نے فارن فنڈنگ کیس کیا، اس سے پہلے 2011 میں میرے اختلافات ہوئے۔ میں پہلے دن سے مجھ پہ مختلف قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا، مجھ پہ یہ کہا گیا، کبھی کہتے تھے یہ پاناما کی وجہ سے جو کہ 2016 میں آیا تھا، پھر کہتے تھے یہ ایزی لوڈ پہ ہے، وہ جو کہنے والے تھے یہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے وہ سارے کے سارے ڈاؤن لوڈ ہو گئے، ان میں سے ایک بھی آپ کو ابھی نظر نہیں آتا پارٹی میں۔ اب مجھے اور طرح کے الزامات دیتے ہیں کہ کسی کے اشارے پہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال آپ نے اقتدار میں رہے، 3.5 سال اس وقت جو آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہتے تھے کہ اس سے زیادہ ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے، آپ نے خود کہا کہ ہماری حکومت کے بڑے بڑے فیصلے وہ کرتے تھے، آپ نے خود کہا کہ ہمیں بل اسمبلی میں پاس کرنا ہوتا تھا وہ کروا کے دیتے تھے، آپ نے خود کہا کہ آنریبل چیف جسٹس جو ہے ان کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا وہ میں نے نہیں کیا، وہ انہوں نے کیا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کون کس کے اشارے پہ چل رہا تھا؟ میں تو پہلے دن سے یہ کہتا آیا ہوں کہ میں صرف اللہ کے حکم پہ چلتا ہوں۔ یہ ہماری سوچ پہلے دن سے یہی ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنایا ہے۔ یہ جو بیماری تھی جب آئی میں اس وقت اس کے آگے کھڑا ہوں، یہ کینسر پھیلتا گیا ہے، یہ کینسر کا علاج ضروری ہے، اور جب تک اس کینسر کا علاج نہیں ہوگا پاکستان کی سیاست نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ وہ کیا؟ جب تک ہماری جماعتیں جمہوریت کو خود نہیں اپنائیں گی۔ وہ کیسے دعویٰ کرتی ہے کہ وہ جمہوری جماعتیں ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں شخصیات اور خاندانوں کے قبضے سے ہیں؟ آج یہ موقع ہے کہ ہمارے آئینی ادارے، چاہے الیکشن کمیشن ہے چاہے جوڈیشری ہے، وہ اس کو سوچیں کہ ہم نے یہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم نے ان جماعتوں کو، تمام سیاسی جماعتیں جو بڑی ہیں، ان کو ہم نے شخصی کنٹرول، خاندانی کنٹرول سے آزاد کرنا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ تمام جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں اور شفاف الیکشن کروائیں۔ یہ پری ریکوزٹ ہے، یہ پری ریکوزٹ ہے ایک ڈیموکریٹک الیکشن کا۔ یاد رکھیے کہ جب تک آپ یہ پاکستان کی کیسی جمہوریت ہے جو لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتی، یہ اسی لیے کہ یہ جمہوریت کے نام پہ ایک اقتدار کا کھیل ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جو غربت کم نہیں کرتی؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جو مہنگائی کو کم نہیں کرتی؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جو لوگوں کو روزگار نہیں دیتی؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جو ہمارے ملک میں امن و امان اور ایک سکون نہیں پیدا کر سکتی؟ یہ جمہوریت کے نام پہ اقتدار کا ایک کھیل ہے۔ مجھے یہ بتائیے، آج آپ کے سامنے جو لیڈرز ہیں وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ایک کہتا ہے مجھے پہلی دفعہ وزیر اعظم بناؤ، ایک کہتا ہے مجھے دوسری دفعہ وزیر اعظم بناؤ، ایک کہتا ہے مجھے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بناؤ۔ یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے۔ یہ مثالیں دیتے ہیں کہ ووٹ بینک جو ہے یہ ان لیڈرز کا ہے، اس لیے لوگ مجبور ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، ووٹ بینک کو آزاد کرنا ہے، ووٹ بینک کو لوگوں کے حوالے کرنا ہے۔ نیلسن منڈیلا کی یہ مثال دیتے ہیں، 27 سال جیل کے بعد 4 سال اس کو لگے ایک جمہوری عمل کا وہ حصہ بنا، صدر الیکٹ ہوا، ANC کا چیئرمین الیکٹ ہوا، ایک ٹرم کے بعد اس نے خود استعفیٰ دیا، اس نے کہا کہ میں اب دوبارہ صدر بھی نہیں بنوں گا، ANC کا چیئرمین بھی نہیں بنوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لیڈر تھا۔ لیڈر کا کام ہوتا ہے اس نے اپنا ووٹ بینک اپنے پارٹی کو دیا، اس نے اپنی سارا جو اس کی جو پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ اس نے اپنی جماعت اور اپنی لیڈرشپ کو دیا، جس سے اور لیڈر ابھرے۔ لیڈرشپ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ صرف اپنی شہرت کی فکر کرے۔ اپنے شہرت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مورثی سیاست نہیں ہے PTI میں۔ مجھے یہ بتائیے کہ مورثی سیاست بری ہے یا بادشاہت بری ہے، جہاں پہ ایک فاؤنڈنگ چیئرمین ایک اور چیئرمین کو نامنیٹ کرتا ہے جس کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے، PTI سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ PTI پہ مشکل وقت ہے، آپ کیوں یہ جو قانونی کارروائی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یاد رکھیے پاکستان میں تو قوانین نافذ نہیں ہوتے. پاکستان میں قوانین نافذ کرنے کی یہ تاریخ ہے کہ پچھلے 7 سالوں میں بلوے ہوئے، حملے ہوئے، پولیس کی پہ حملے ہوئے، جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ ہوا، سپریم کورٹ پہ، پارلیمنٹ پہ، ایک شخص کو ابھی تک سزا نہیں دی گئی. یاد رکھیے کہ یہاں پہ اللہ کا بھی کوئی قانون ہے اور آخر میں اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے. تو آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تکلیف میں ہے، ان سے یہ پوچھیں وہ کون تھے جو کہتے تھے کہ میں رلاؤں گا؟ وہ کون تھے جو بار بار کہتے تھے میں رلاؤں گا؟ وہ کون تھے جنہوں نے اپنے مخالفین پہ ظلم کیے؟ وہ کون تھے جنہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا جس پہ میں زیادہ نہیں جاتا؟ آپ کے سامنے یہ حقیقت، جب آپ کہتے ہیں میں رلاؤں گا تو اللہ کی قدرت آپ کو رلاتی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون کہتا ہے کہ اگر آپ ظلم کریں گے تو ظالم کے ساتھ برابر ظلم ہوگا. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن مجید کہتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ جس عمل سے گزر رہے ہیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ خود ان کے اعمال ذمہ دار ہیں. انہوں نے اس نہج تک سیاست لائی جس کی میں نشاندہی بار بار یہاں پہ کرتا تھا. 2014 سے میں یہاں پہ کرتا تھا. یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ تباہی کا ہے. اس سے نقصان ہوگا، پارٹی کو نقصان ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا، معیشت کو نقصان ہوگا، اداروں کو نقصان ہوگا. جب میں بار اس کی نشاندہی کرتا تھا اور یہ اپنے تکبر میں نہیں چھوڑوں گا، اور یہ اپنے تکبر میں اپنے سیاسی مخالفین سے جو سلوک کرتے تھے، جو ظلم کی داستان ہے، تو آج ان پہ جب مشکل وقت آیا ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات یہاں ختم ہو جانے چاہیے. یہاں پہ یہ جو پاکستان میں سیاسی ایک ٹریڈیشن ہے کہ آج کا ولن کل کا ہیرو اور کل کا ہیرو آج کا ولن، یہ ختم ہو جانا چاہیے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ سیاسی جماعتوں کو جمہوری بنائیں، اس میں ڈیموکریسی لے کے آئیں. اور میری یہ اپیل ہے، کیونکہ یہ معاملات اب آگے جائیں گے اور بڑی تیزی سے جائیں گے اور شاید ہائیسٹ فورمز تک جائیں، کہ جب تک آپ کے الیکشن کے بنیادی تقاضے نہیں پورے ہوتے، آپ ریسائکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ ہوتا ہے. آپ اسی لیڈرشپ کو دوبارہ ایک نام نہاد الیکشن پروسیس سے گزارتے ہیں، وہ پھر آتے ہیں، لوگوں کی امیدیں پھر بڑھتی ہیں، اس کے بعد پھر ڈیش ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کے سیاسی نظام میں پاکستان میں جو قابل لوگ ہیں وہ لیڈرشپ رول میں آ ہی نہیں سکتے. یہاں راستے بند ہیں، یہاں سب کے راستے بند ہیں. تو اس لیے میرے یہ جو ساری ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی آئے، لیول پلینگ فیلڈ ملے عوام کو، لیول پلینگ فیلڈ ملے ورکر کو، ان کے حقوق کا تحفظ کریں، ان کو یہ اختیار دیں. پارٹی سے شروع ہو کے سیاسی جماعتیں جمہوریت کی فاؤنڈیشنز ہیں. جب فاؤنڈیشن کھوکھلی ہیں اس پہ کوئی عمارت نہیں بن سکتی، اس پہ کسی قسم کا یہ سب ڈھونگ ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ اقتدار کی ایک جنگ ہے، ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز پہ اس کو وہی اہمیت دینی چاہیے بلکہ اس سے زیادہ جو قومی الیکشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ قومی الیکشن کی بنیاد شفافیت کی، لیڈرشپ کی انٹرا پارٹی الیکشن ہے. اور یہ جو ابھی ہم نے عمل شروع کیا ہے، آپ یہ یاد رکھیے کہ اس سے بہت شعور پیدا ہو رہا ہے، بہت لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی اہمیت کیا ہے. یہ بھی ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں، یہ بھی ہم جمہوریت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. جہاں تک اس عمل کی وجہ سے نیشنل الیکشن کی تاریخ پہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے، یہ آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بنیادی تقاضے جمہوریت کے پورے نہیں کریں گے اور الیکشن کرائیں گے، پاکستان کا بحران مزید بڑھے گا، پاکستان کی معیشت مزید، انسٹیبلٹی مزید بڑھے گی. کیونکہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو وکلا ہیں جو اس وقت پارٹی پہ قبضہ کر رہے ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس قسم کا ناٹک انہوں نے کیا 2 دسمبر کو، یاد رکھیے اگر اس عمل پہ آپ چلے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں عدالتوں میں کہ آپ ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹس کے ڈیفینڈرز ہیں. آپ کیسے اس شام الیکشن کا حصہ بنتے ہیں؟ آپ کیسے اس کو ریشنلائز کرتے ہیں؟ اگر آپ نے اس کو یہ جاری رکھا اور فروری 8 کو الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے بڑا ڈاکہ پڑے گا، پھر آپ کے پاس کیا مجاز ہوگا شفاف الیکشن کا؟ اگر آپ اس ناٹک کو جائز سمجھتے ہیں تو کل جو فروری 8 کا الیکشن ہوگا جس میں اس سے بڑا اگر ڈاکہ پڑا، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کس چہرے سے یہ کہیں گے کہ جی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے؟ میں تو 3.5 سال اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا تھا
جب فارم فنڈنگ کیس چل رہا تھا، میں تو اس وقت میں نے سب کچھ برداشت کیا. اس وقت تو پارٹی پی ٹی آئی وہ 1 پیج پہ تھی ان کے ساتھ، تو میں کسی کے اشارے پہ نہیں چلتا. میری ایک اپنی سیاسی جدوجہد ہے، ایک سٹرگل ہے. آج پی ٹی آئی کو ایک آخری موقع ملا تھا 23 نومبر 2023 کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ یہ آخری ہم موقع دے رہے ہیں کچھ شفاف الیکشن کرائیں. انہوں نے شفاف الیکشن کی جگہ ایک مکمل ڈھونگ رچایا. تو یہ مجھ پہ فرض بنتا ہے کہ میں ورکرز کی حقوق کا تحفظ کروں. میں ٹائمنگ کے ذمہ دار یہ ہیں. اگر یہ ایک شفاف الیکشن کراتے تو میں کبھی بھی آج یہاں الیکشن کمیشن میں نہ کھڑا ہوتا. لیکن میں کیسے اس کو ایکسیپٹ کروں کہ لوگوں پہ اور ورکروں کے سامنے ایک بڑا دھوکہ ہوا. اور آپ دیکھ لیں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی بڑے لوگ ہیں، خاتون بھی ہیں جو پی ٹی آئی لیبر ونگ کی ویمنز کی صدر بھی رہ چکی ہے، اور عہدے ہیں اور عہدیدار ہیں. سب نے اپنے طور پہ اس کو چیلنج کیا ہے اور کافی بڑی تعداد میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے. میں اپنے میرا آج تک عمران خان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. میں کسی قسم کی کوئی ذاتی رنجش نہیں رکھتا. آج اگر تحریک انصاف بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے، جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے، باقی تو سارے غیر قانونی ہیں، ان کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اصلاح کے راستے پہ چلنا ہے، اور اصلاح کا راستہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک آئینی ادارہ بنانا ہے، جو بنیادی آئین ہم نے لکھا تھا جس میں میں بھی شامل تھا، اس راستے پہ ڈالنا ہے. جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے ہم نے برانڈنگ کی تھی، یاد رکھیے کہ یہ بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے کہ 16 سال ہم جیسے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی برانڈنگ کی کہ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے. اس کے بعد ان کو پیسوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے پارٹی اے ٹی ایمز کے حوالے کر دی. اس کے بعد ان کو روایتی سیاستدانوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے وہ اجرتی سیاستدانوں کے حوالے کر دی پارٹی. آج ان کو وکلاء کی ضرورت ہے، انہوں نے پارٹی وکلاء کے حوالے کر دی. تو یہ جو معاملات ہیں، پہلے یہ طے کریں راستے پہ چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں. میں ہر وقت حاضر ہوں، میری کوئی پرسنل وہ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ باہر کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے، مجھے اس کی کوئی کانوں کان خبر نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور کس. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.